اما بعد، اساتذہ معہد اور ذمہ داران معہد اور میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں دوستوں، کافی طویل وقت سے ہم لوگ تقریریں سن رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے اور استفادہ کر رہے تھے۔ تقریریں ماشاءاللہ اکثر لوگوں نے صحیح یاد کر کے اور صحیح طریقے پر تقریریں کی ہیں۔ اس میں یہاں کے اساتذہ کی، ذمہ داروں کی بڑی محنتیں شامل ہیں۔ تقریر کا یہ فن جو انسان کرتا ہے، تقریر، وہ اگر دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر وہبی ہے۔ وہبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ صلاحیتیں اس کو دی جاتی ہیں، طاقتیں اسے دی جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں وہ بہترین مقرر بن کر ابھرتا ہے اور سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا گلا مضبوط ہوتا ہے، سینہ مضبوط ہوتا ہے اور زیادہ تیز آواز سے بول سکتا ہے۔ وہ اس کی آواز میں اثر ہوتا ہے اور ایک طرح کا گرج اس کی آواز میں ہوتی ہے، اور یہ چیز فطری ہے، انسان اسے بنا نہیں سکتا کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پیدا کرتا ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی رکھتا ہے اور کسی اور خوبی کو رکھتا ہے۔ تو ہر انسان اگر چاہے کہ وہ بہترین مقرر بن جائے گا، یہ تو ناممکن ہے۔ اس لیے کہ تقریر کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ بہت تیز آواز سے بولتا ہو اور گلا اور سینہ اس کا مضبوط ہو اور گرجدار آواز ہو، تبھی اس کی آواز، اپنی آواز سے وہ اپنا لوہا بنوا لیتا ہے۔ لیکن ہم اتنی محنت کیوں کرتے ہیں پھر؟ اگر یہ واقعی وہبی مکمل ہے اور کسب کا اس میں بالکل حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس طرح کی محنت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ شاعری ہے، شاعری جو ہے وہ تو مکمل 100% وہبی ہے، لیکن تقریر ایسی نہیں ہے۔ تقریر میں اگر دیکھا جائے کہ 70-80% اگر وہبی ہے تو کچھ حصہ اس کا کسبی بھی ہے، اور کسبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر محنت کرے گا اور اس کے لیے تیاری کرے گا تو بہرحال وہ مقرر بن سکتا ہے اور اپنی تقریر سے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے تقریریں کرائی جاتی ہیں اور مسابقے کروائے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر جو صلاحیت اندر موجود ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے، اور نہیں بھی ہے تو کم سے کم پیدا کیا جائے، اس کے اندر کچھ ترقی دی جائے اور اس کے اضافہ کیا جائے یا پھر پیدا کیا جانے کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب ایک بات اور آپ سے بتا دیں کہ تقریر کا جو اصل مزاج ہے وہ اتناب ہے۔ اب اتناب شاید آپ لوگ نہ سمجھ سکیں بچے، تو اتناب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طویل بحث، بہت لمبی بات کی جائے۔ تقریر کا اصل مزاج تو یہی ہے کہ لمبی بات کی جائے، یعنی ایسی لمبی بات جس کے اندر بہت سارے لطیفے ہوں اور اس میں اشعار ہوں اور اس میں قصے ہوں، کہانیاں ہوں، اور ایسی چیزیں ہوں جس سے کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور وہ سننے کے راغب ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، بعض پیشہ ور مقررین جو ہوتے ہیں وہ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ تیز بولتے ہیں اور بہت زیادہ پھاڑ پھاڑ کے گلے پھاڑ پھاڑ کر بولتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ ہزاروں ہزار کا مجمع وہاں رہتا ہے اور گھنٹہ 2 گھنٹہ کبھی 3 گھنٹے بولتے ہیں۔
رات بھر، ہاں 6 گھنٹہ، بتاؤ 6 گھنٹہ، بتاؤ. یہ ہے اصل تقریر کا مزاج، کہ تقریر جو ہوتی ہے بہت طویل وقفے کے لیے ہوتی ہے، اور بہت اس میں گھن گرج اور اس میں اثر انگیز چیزیں ہوتی ہیں. اور معلوم ہے کہ تقریر کے لیے وہ لوگ لیتے ہیں کیا؟ وہی مطلب ایک رات کے معلوم 30 ہزار 50 ہزار ہدیے اور تحفے متعین کرتے ہیں کہ بھئی یہ لینا ہے ہم کو، پہلے ادا کرو تب جائیں گے تقریر کرنے کے لیے. اب یہ تقریر جو ہے مزاج اس کا یہی ہے کہ فطری ہے، اکثر و بیشتر وہ بھی ہے، اور اس میں طوالت چاہتا ہے، طول، یعنی اس میں مجمع جو ہوتا ہے اکثر و بیشتر جاہلوں کا ہوتا ہے، اور جاہل لوگوں کو کوئی علمی باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں تو جاہلوں کو ایسے ہی بتایا جائے جس میں کہ وہ سننے میں متاثر ہو جائیں، اور وہ بالکل حال آ جائے ان کو، اور وہ جو ہے ناچنے لگیں اور بالکل ہاں واہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہے تقریر کا مزاج اصل. لیکن آپ حضرات کو یہ ندوے کے ماحول میں اور ندوے کے اندر جس تقریر کی مشق کرائی جاتی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے بہت، کہ ایسا کیوں کرایا جاتا ہے کہ انہیں وقت جاتا ہے صرف 4 منٹ 3 منٹ اور کہیں تو 2 منٹ. کہاں کہ 2 منٹ میں بات پوری کیجیے، 3 منٹ میں، 4 منٹ میں، 5 منٹ میں. کب 5 منٹ زیادہ نہیں دیا جائے گا، 5 منٹ میں اپنی پوری تقریر مکمل کر دیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تقریر کا مزاج تو ہے اتناب، لیکن ایجاز کیوں کیا جاتا ہے؟ اس میں ایجاز کو مد نظر کیوں رکھا جاتا ہے؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم تقریر کرنے کے لیے آؤ تو 3 منٹ میں پہلی گھنٹی، اور چوتھے منٹ پر دوسری گھنٹی بچ جائے گی. اب یہاں سے آپ کو رخصت ہونا ہی ہے. آپ یاد رکھیے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ گھنٹی بج جائے اور آپ کھڑے تقریر کرتے رہے تو نمبر کٹ جاتا ہے آپ کا. حکم حضرات دیکھتے ہیں کہ یہ تو جا ہی نہیں رہا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ نمبر کاٹ دیتے ہیں. وہ یہ سوچتا ہوگا کہ میں تو اپنی پوری بات کر کے جاؤں گا، اور پوری بات کرنے کے چکر میں اپنے نمبر کٹوا دیتا ہے وہ. اچھا، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ندوے میں یہ ماحول کیوں پیدا کیا گیا کہ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، اس سے زیادہ وقت نہیں دیا تھا. اصل میں ہمارے طلبہ کو جو تقریر سکھائی جا رہی ہے، وہ تقریر اصل عوام کے لیے، جاہل لوگوں کے لیے نہیں سکھائی جاتی، بلکہ علماء کی مجلس میں کرنے والی تقریر سکھائی جاتی ہے. ایسے لوگوں کے سامنے تقریر کرے گا وہ کہ جہاں پر علماء کا مجمع ہوگا اور جہاں پر پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے سامنے اسے ایک ٹائم دیا جائے گا کہ بھئی اتنے ٹائم میں اپنی بات پوری کرنی ہے. اب وہ سلیقہ سکھایا جاتا ہے یہاں پر کہ آپ تقریر کریں تو ٹائم کا لحاظ رکھیں. اب دیکھیے، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں، یوٹیوب میں بیانات ہوتے ہیں، اور بیانات کے اندر وہ ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ موضوع دیا جا رہا ہے، اور اس موضوع میں آپ کو 5 منٹ میں بات پوری کرنی ہے. اب 5 منٹ میں بات پوری کرنا، اس کے لیے بہت مشق کرنے کی ضرورت ہے. لمبی بات کرنے کے لیے مشق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مختصر بات کرنے کے لیے کیا ہے؟ مشق کی ضرورت ہے. اسی لیے کہ مختصر بات جو ہوتا ہے وہ جامع ہوتا ہے. مختصر بات اگر کہی جائے گی تو جامع بات ہوگی وہ، اور وہ جامع بات ایسی ہوگی جس میں پورے موضوع کا احاطہ کیا جائے گا اور ساری باتیں اس میں آ جائیں گی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے. مشکل کام کو اس طرح سے مشق کرانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ صرف ندوے کا امتیاز ہے. یاد رکھیے اس کو. دیگر مدارس میں ایسا سسٹم نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کو جیسے آپ لوگ بیٹھے دیکھیے، اساتذہ موجود ہیں، ذمہ دار موجود ہیں، اور سارے لوگ موجود ہیں آپ کے سامنے تقریر سن رہے ہیں. آپ کی کیوں سن رہے ہیں؟ یہ اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ جو ہے تقریریں کرتے وقت میں اس بات کا خیال کریں کہ غلطی نہ ہونے پائے، اس میں تلفظ میں غلطی نہ ہو، بولنے میں غلطی نہ ہو، اسٹائل میں غلطی نہ ہو، تاکہ آپ کی بات مؤثر بن جائے علمی حلقوں میں. اب یہ تقریر جو ہے علمی حلقوں کے لیے سکھائی جاتی ہے. خاص کر کے اگر اس کا موقع ملا آپ کو کہ ریڈیو میں بات کرنے، ریڈیو میں بیان دیں گے اور ٹیلی ویژن میں بیان دیں، تو ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں بہت طویل باتیں نہیں ہوتی.
5 منٹ ٹائم دیا جاتا ہے اس میں، اور 5 منٹ کے اندر اپنی بات پوری کرنی ہے۔ اب بات اگر ادھوری رہ گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور مؤثر تبھی ہوگی وہ بات جب کہ 5 منٹ کے اندر ساری باتوں کو سمیٹ دیا جائے، اور آپ 1 سیکنڈ نہ لے سکتے، اس میں فوراً بند ہو جائے گا آپ کا، یعنی بند کر دیا جائے گا آپ کو، وہاں سے آپ چلے جائیے، مکمل بات ہو یا نہ ہو۔ ٹائم کا خیال کیا جائے گا اس میں۔ اس ٹائم کا خیال کرنے کا جو رواج ہے کہ دراصل ٹیلی ویژن اور کیا کہتے ہیں اس کو، ریڈیو وغیرہ میں اس کا یہی طریقہ چلتا ہے۔ یہ طریقہ سکھایا جاتا ہے اس لیے تاکہ آپ کسی علمی موضوع پر بولیں تو اس میں بالکل ساری باتوں کو بات مکمل کرنے کے لیے ان تمام موضوع کے تمام چیزوں کا احاطہ کر کے اتنا ٹائم لیا جائے، 5 منٹ پوری بات ختم، 2 منٹ بعد پوری ختم ہو جائے۔ اس کے لیے مشق کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ کسبی ہے، یہ کسبی ہے، مطلب ہے کہ اسے آپ اپنی صلاحیت سے، اندرونی صلاحیت سے مکمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے لیے مشق نہ کروائی جائے۔ تو مشق کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی بڑے مضمون کو مختصر کر لے، بڑی کتاب کو 100 صفحے کتاب کو 5 صفحے کے اندر کر لے، یہ 1 صفحے میں کر لے۔ یہ کرنے کا ایک فن ہوتا ہے، اور اسی فن سے مضمون نگاری بھی آتی ہے، اور اختصار کے ساتھ، ایجاز کے ساتھ بات کہنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ مشق کرائی جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کم سے کم وقت میں بات کی جائے، اپنی بات پوری کر لی جائے۔ ایک بات آپ سے یہ اور کہنی ہے کہ ایک موضوع آیا تھا، ٹائم کتنا ہے ابھی نماز کو؟ 10 منٹ کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ وَفِي أَمْوَالِكُمْ، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ چونکہ ایک موضوع جو دیا گیا تھا آپ حضرات کو، اور اس پر تقریریں ہو رہی تھی، اولیا میں ہو رہی تھی وہ تقریریں، اس تقریر کا جو عنوان تھا وہ اس آیت سے متعلق ہے۔ عنوان تھا کیا تھا؟ موجودہ دور کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس آیت کے اندر اس فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس فتنے کا حل بتایا گیا ہے۔ فتنے تو بہت سارے ہیں، کچھ فتنے خود اپنے پیدا کردہ ہیں، اور کچھ فتنے دشمنوں کے پیدا کردہ ہیں۔ تو جن فتنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہی آیت ہے، یہ بات ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ کس سے طرف سے؟ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، ان لوگوں کی طرف سے جنہیں کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کی طرف سے جو مشرک ہیں۔ حل اس کا بتایا گیا کیا؟ اذًا کثیرا، بہت زیادہ تکلیفیں دی جائیں گی، اور تکلیف دہ باتیں آپ لوگ سنیں گے، لَتَسْمَعُنَّ، ضرور بھی ضرور سنیں گے آپ لوگ تو ان لوگوں کی جانب سے جنہیں کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جو مشرکین ہیں۔ اذًا کثیرا، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں آپ کو سننی پڑیں گی، اور اس کا حل یہ بتایا گیا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہی وہ بات ہے جس کا عزم کیا جانا چاہیے، یعنی ان باتوں میں سے ہے جن کا عزم کیا جانا چاہیے، اس کا ارادہ کیا جانا چاہیے۔ تو یہ آزمائشیں اور تکلیف دہ باتیں یہ مسلمانوں کے ساتھ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، اور آج تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے؟ اس ذمہ داری کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو قرآن میں اس کا ذمہ داری کو احساس دلایا گیا ہے، وہ یہ ہے
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ تم اگر ان دونوں باتوں کرتے رہے تو یہی وہ بات ہے جو کرنی چاہیے ایسے موقع پر، خاص طور پر جب حالات سنگین ہو جائیں، فتنوں کا دور دورہ ہو، تو مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر کہ صبر اور تقوی اختیار کریں۔ صبر کیا چیز ہے اور تقوی کیا چیز ہے، اس کے بارے میں چند باتیں بتا کر کے میں یہاں سے رخصت جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بات تو صبر کے بارے میں جاننا چاہیے کہ صبر کے متعلق ہمارا جو تصور ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت پڑی اور تکلیف پڑی تو کہاں صبر کر رہے ہیں، کیا کریں، اب کیا کر سکتے ہیں، کوئی چارہ کار نہیں ہے، لاچار ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ صبر کرنے کا یہی ایک مفہوم نہیں ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا یہ بالکل صحیح ہے اور مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے کا مطلب جو ہے وہ بتایا گیا ہے قرآن و حدیث میں، وہ بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کا تذکرہ نہ کرے، اس کی شکایت نہ کرے، اس پر واویلا نہ مچائے، بلکہ سمجھے یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اب اس کو یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، صرف اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ۔ اور اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے اسی میں خیر ہوتا ہے، اسی میں بھلائی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا ہے کہ مصیبت سے بھی ایک اچھا مفہوم نکالا جائے کہ مصیبت جو ہے بری لگ رہی ہے، ہم کو بہت خراب لگ رہی ہے، لیکن اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہمارا ہے، جبھی اللہ تعالیٰ نے ایسی مصیبت ہم شکار کر دیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مصیبت پر یہ محسوس کرنا کہ یہ ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یہ مصیبت بھی ایسی ڈالی ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ضرور ہوگا۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں یہ سوچے انسان کہ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں اچھائی ہے۔ ظاہر ہے یہ ہر ایک کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہے یہی فائدے کی چیز۔ آدمی صبر کرنے کے مفہوم کو اس طرح سمجھے کہ صبر کرنا مطلب یہ ہے کہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی میں کوئی خیر ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان احکامات کو ادا کرنے کی پابندی کرنا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی احکامات ہیں ان پر پابندی سے ادا کرنا بھی صبر ہے، اور اسے کہا گیا صبر علی الطاعہ۔ اور آگے صبر علی المعصیہ بھی ہے کہ معصیت سے انسان پرہیز کرے، بچے، اپنا بچاؤ کرے، اپنے آپ کو بچائے رکھے گناہ کی باتوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور شراب پینا، سود کھانا، زنا کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی محرمات ہیں جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ بچائے، یہ صبر اس میں بھی ہے۔ اور آگے چلیے، صبر اس میں بھی ہے کہ انسان کو اگر یہ کہا جائے مسلمانوں کے لیے کہ تم سیدھا پلائی ہوئی دیوار تک کھڑے ہو جاؤ اس پر مقابلہ کرنے کے لیے، تو ایسے موقع پر جم جائے، تو ثابت قدمی کو بھی صبر کہا گیا ہے۔ تو صبر کے اتنے معنی ہیں، اور یہ معنی بالکل اسے کہتے ایجاز، لفظ ایک استعمال کیا گیا اور معانی بہت سارے ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسے مواقع پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سمجھنا چاہیے اس کو، اور ساتھ میں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور موقع آئے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار تک کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ اور آگے چل کر کیا ہوا، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے اندر اس کے سٹیج ہیں، اس کے فاصلے ہیں، اس کے بہت سارے مراحل ہیں۔ پہلا تقوی تو ہوگا کہ شرک کفر سے بچ جائے انسان، اعمال کفر سے، اعمال معصیت سے، نافرمانی سے، اور کبائر سے بچا لے اپنے آپ کو، صغائر سے بچائے اپنے آپ کو۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کرو، تبھی جا کر کے اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے، صبر اور تقوی، اور اس کے ذریعے سے ہی اللہ کی مدد آئے گی۔ اور پھر
دشمن کی ساری سازش، سارے فتنے سب ناکام ہو جائیں گے۔ تو انسان کو ذاتی طور پر اعمال کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا ہے اس کے اندر، اور ایسے مواقع کے لیے قرآن پاک کی نصیحتیں ہر جگہ موجود ہیں۔ تو میں اس لیے بتا دیا ہے کہ یہ ساری باتیں آ رہی تھی تو بچوں کے لیے بات آ جائے سامنے کہ کیا کرنے کا حل ہے اور کیا ذمہ داری ہماری ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے مواقع کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ نتیجہ آ چکا ہے آپ لوگوں کا، جس کے سننے کے لیے آپ لوگ بیتاب ہیں، پریشان ہیں۔ تو انعام اول خطابت علیٰ، مسابقہ خطابت علیٰ میں پہلا انعام پانے والے ہیں یحییٰ نعیم۔ کون ہے یحییٰ نعیم؟ یحییٰ نعیم، یہ سبھی سلامت ہوتے ہیں۔ اور انعام دو حاصل کرنے والے ہیں عباد الرب۔ کون ہے عباد الرب؟ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ انعام سوم محمد فائز انصاری، پیچھے ہے، کون ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ چلیے۔ سفلا کا مسابقہ خطابت سفلا، اس کا دیا انعام اول محمد فرحان، ماشاء اللہ محمد فرحان۔ انعام دوم انظر نسیم، چلو بچہ چھوٹا بچہ ہے، بہت یعنی اتنا چھوٹا بچہ بہت اچھا بیان کیا یہاں پر۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ بہار کے۔ بہار؟ آپ کیا؟ ارے ہمارے نہیں ہے، اور کہاں کے؟ ہم بہار کہاں ہیں یار، ہم بہار کے نہیں ہیں۔ اگلا ایک اور دربھنگہ۔ ایک اور۔ انعام صوب علی احمد، چلو ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت، چلو بھائی۔